بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے زبر کی تختی اور زیر کی تختی کو پڑھا ہے۔ اگر آپ نے یہ سبق نہیں پڑھے تو پہلے آپ ان کو مکمل کر لیں تاکہ آپ کے پڑھنے میں کچاوٹ اور کچا پن نہ ہو، یعنی قرآن کریم کے پڑھنے میں دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج ہم پیش کا سبق پڑھنے والے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں سبق کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ آج پہلے ہم پیش کا سبق پڑھیں گے، اس کے بعد میں جیسا کہ ہر دفعہ میں بتاتا ہوں آپ کو 2 حرفی الفاظ میں پیش کی مشق کرائیں گے اور پھر 6 حرفی الفاظ میں پیش کی مشق کرائیں گے۔ یہاں بھی مشق کریں گے، یہاں لیکن ڈائریکٹ 3 کی مشق کروا رکھی ہے، لیکن پہلے میں آپ کو 2 کی مشق کرواؤں گا، پھر 3 کی مشق کرواؤں گا۔ اس کے بعد میں یہاں پر انہوں نے حروف مدہ کی تختی کو شروع کروا دیا ہے، لیکن ہم پہلے تاکہ پڑھنے میں ہمارے روانگی آ جائے اور تیز پڑھنا قرآن کریم کو سیکھ جائیں، اس کے لیے میں نے یہاں پر 6 حرفی الفاظ میں حرکات کی مشق، زبر، زیر، پیش، جو اب تک آپ نے یہاں پر پڑھا ہے، تینوں کو مکس کر کے ملاوٹ کر کے لکھ دیا گیا ہے تاکہ آپ کے پڑھنے میں روانگی آ جائے اور آپ کی کچاوٹ ختم ہو جائے، کچاپن جو آپ کی کچاپن رہ گیا ہے سبق میں اس کو بھی ختم کیا جا سکے۔ ہم اس کو یہاں پر بھی پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے خوشخبری ہے، جو لوگ واقعی دل سے پڑھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے، جو لوگ محنت سے پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہاں کیا ہے، 4 حرفی الفاظ میں حرکات کی عمومی مشق۔ اب تک آپ نے 1 حرفی، 2 حرفی اور 3 حرفی الفاظ میں مشق کری تھی، اور قاعدے کے اندر یہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ 4 حرفی الفاظ کی مشق کرائیں، لیکن قرآن کریم کے اندر بہت سارے الفاظ اور حروف آتے ہیں 4 حرفی، تاکہ آپ کو مضبوط اور آپ کی بنیاد مضبوط ہو جائے۔ جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنا ہی قرآن آپ کو اچھا پڑھنا آ جائے گا اور اتنی ہی روانگی آپ کی آ جائے گی۔ تو یہاں ہم قرآن کریم کے اندر جو حروف آئے ہیں ان کی بھی مشق کریں گے۔ یہاں لکھے ہوئے ہیں بہت سارے حروف، لیکن یہ 4 حروف کی مشق کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے آج کے اس سبق میں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پیش، پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ بس آپ اتنا دھیان رکھیں کہ ہونٹ گول ہوں گے اور اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جیسے میں آپ کو پڑھاؤں گا صرف آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ آپ کو اس جھنجھٹ میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ معروف کیا ہوتا ہے، مجہول کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ معروف کیسے نکلتا ہے، مجہول کیسے نکلتا ہے، لیکن اگر آپ کو سمجھنے میں دقت ہو تو جیسا میں آپ کو پڑھاؤں آپ کو ویسا ہی پڑھتے چلے جانا ہے۔ دیکھیں معروف ہوتا ہے حمزہ، پیش، او، ہونٹ گول ہوں گے، اور مجہول ہوتا ہے او، بو، تو، سو، یہ مجہول ہے، اور معروف ہے او، بو، تو، سو۔ اگر آپ فرق سمجھ گئے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھیں تو جیسے میں آپ کو مشق کراؤں، جیسے میں آپ کو پڑھاؤں ویسا آپ کو پڑھنا ہے۔ ہجے کرنی ہم کو پیچھے آ گئی ہے، اب ہم صرف یہاں سے رواں لے کر چلنے والے ہیں۔ حمزہ، پیش، او، با، پیش، بو، تو، سو، جو، حو، خو، دو، زو، رو، زو، سو، شو، سو، غو، تو، غو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وہ، ہو، او، یو، یو۔ یہ ہم نے رواں پڑھی ہے۔ اس کی ہجے کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا تھا۔ پہلے 1 حروف پڑھیں گے، پھر دوسرا، پھر دونوں کو ملائیں گے، پھر تیسرا، پھر تینوں کو ملائیں گے۔ رسولو، سدسو، فقیدہ، قتیلہ، نکیسہ، کرومہ، علیمہ، ہدیہ، صحف، وسعہ، قدیرہ، نصیرہ۔ یہ آپ کی اس کی مشق ہو گئی قاعدے کے حساب سے۔ اب جو ہم نے الگ سے لکھا ہوا ہے اس کی بھی ایک بار مشق کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا قرآن کریم مضبوط ہو جائے اور روانگی تیز ہو جائے۔ بدو، نگو، خلو، کفو، سدو، ہوا، وسو، امی، لیو، قری، صحف، قریٰ۔ یہ دیکھیں یہ حمزہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا،
پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ زبر جو ہے 3 طریقے سے ہوتا ہے، 3 طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ حمزہ کبھی الف کی شکل میں آتا ہے، حمزہ کبھی واو کی شکل میں آتا ہے، یہاں حمزہ یا کی شکل میں ہے۔ اس کی ہجو کر کے دکھلا دیتا ہوں میں آپ کو۔ قاف پیش قو، را زیر ری، قری، حمزہ زبر آ، قری آ، ٹھیک ہے، اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے۔ قری آ، وہوا، خلق، فہوا، قتل، عقید، تجد، فعل، نرث، جرزی، رسل، کبر، حسب، حشر، قضی، نریہ، تزر، یہب۔ یہ ہم نے مشق کر لی اور اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 3 حرفی الفاظ میں حرکات کی عمومی مشق، یعنی اس کے اندر مکس آ گئے ہیں۔ فلیما، حطبی، افقی، افقی، ولد، تطیعی، قمری، جمعہ۔ اگر آپ سے رواں نہیں پڑھی جا رہی تو پہلے اس کی ہجو کریں، اس کے بعد میں رواں پڑھیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ دیر لگ رہی ہے لیکن ابھی شروع میں دیر لگے گی، پھر آگے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ جلدی کے چکر میں لگیں گے تو پھر آگے آپ کو قرآن کریم پڑھنے میں دقت آئے گی۔ ٹائم دے رہے ہیں اس لیے صحیح سے ٹائم دیں اور صحیح جگہ ٹائم کا استعمال کریں۔ نفخ، ذکر، عرض، مثل، غضب، لہو، ومن، قلم، اخر، سمع، کبت، سقر، عہد، رحم، قدر، خسر، فرح، تذر، بشری، لئیسا۔ یہ دیکھیں یہ بھی حمزہ پڑھا جائے گا۔ یئیسا، یہ لام نہیں ہے یا ہے، یا زبر یا، حمزہ زیر ای، یئی، سین زبر سا، یئیسا، تضع، غضب، لمن، بلغ، بلغ، سکت، تضع۔ ٹھیک، اب آگے جو ہمارا سبق ہے ماشاءاللہ یہ بہت زبردست سبق ہے۔ اس سبق کی آپ کو خوب مشق کرنی ہے۔ مشق تو ساری ہی سبق کی کرنی ہے، لیکن اس سبق کی مشق اگر آپ کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو اور بہت زیادہ نفع ہوگا۔ قرآن کریم میں روانگی زبردست ہو جائے گی۔ کیسے؟ پہلے آپ کو ہجو کرنی سیکھنی ہے۔ ہا پیش حو، طا زبر طا، حطا، میم زبر ما، حطما، تا زیر تی، حطمتی۔ پہلے ایک حرف پڑھیں گے، پھر دوسرا پڑھیں گے، دونوں کو ملائیں گے، تیسرا پڑھیں گے، تینوں کو ملائیں گے، چوتھا پڑھیں گے، چاروں کو ملائیں گے۔ آپ کو یہاں سے یہاں تک اسی طرح کرنا ہے، پھر رواں پڑھنی ہے، لیکن میں آپ کو صرف رواں پڑھ کے دکھاؤں گا۔ عقبۃ، لنفد، ویرث، ونذر، ونفخ، فصعق، ووضع، فنسی، لقضی، فعلم، عضدک، وجمع، ونری، فطبع، فضرب، فبہت، وحسن، لنبذ، سألک، نفعت، للبث، کلمۃ، فطفق، ویہب، وخسر، وورث، ستجد، فلبث، سحرۃ، اتذر، اجعل، ویضع، شجرۃ، وتضع، فوہب۔ یہ دیکھیں ان کا مشق کرانے کا اور ان کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ان میں سے بہت سارے الفاظ آئے ہیں، اگر آپ ان کی ابھی سے مشق کر لیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا قرآن کریم جلدی پورا ہو جائے گا اور جلدی آپ کو قرآن کریم پڑھنا آ جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر روانگی آ جائے گی، سلاست اور لہر کے ساتھ، غنّے اور مد کے ساتھ، یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنا آ جائیں گی۔ اس لیے کوشش کریں جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کو ضرور پڑھیں، بالکل بھی چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔